کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لکھنے کو بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بہت سارے لیکچرز کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، کانفرنسز، تعزیتی ریفرنس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کس لیے؟ آج کے پروگرام میں ہم وہ سنیں گے جو سننے کے لیے ہمیں قریباً 1 برس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جن کا ایک ایک پل قربانی سے عبارت ہے، جن کا ایک ایک گزرا ہوا پل صبر سے عبارت ہے۔ وہ شاکر اور صابر لوگ کیا کہتے ہیں، آج ہمیں فقط سننا ہے۔ میرے لخت جگر، یہ سال جو میں نے تمہارے بن گزارے ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ یہ میری سوتی جاگتی آنکھیں تمہیں ان سالوں کے روز و شب کے 8 پہروں میں مسلسل اپنی پلکوں کی گھنی شاخوں کے جھولوں میں جھلاتی تھی۔ تمہارے واسطے ہر روز اٹھ کر میں تمہارا ناشتہ تیار کرتی، گیٹ پر جاتی، کسی راہگیر بچے کو کھلاتی، جوتے پالش کر کے الماری میں رکھتی، اور پھر اپنے جگر گوشے کا یونیفارم دوبارہ پریس کر کے اسی ہینگر میں لٹکاتی، تمہارے ہی برش سے اپنے بکھرے بکھرے بالوں کو برش کرتی، اور تمہارے بیگ میں ترتیب سے رکھی کتابوں، کاپیوں اور پینسلوں کو پہلے بے ترتیب کر کے پھر انہیں ترتیب سے رکھتی رہی ہوں میں۔ میرے بچے، مجھے معلوم ہے تم مر کے بھی زندہ ہو، لیکن یہ جو میری پلکوں کی شاخوں پہ جگنوں سے لرزتے ہیں، نہ جانے یہ میری ممتا کی جگمگ کوٹھڑی سے کس طرح باہر امٹ کر پلکوں کی شاخوں تک آ جاتے ہیں۔ میں تو کیا کوئی بتلا نہیں سکتا، مگر مجھ کو پتا ہے، خالی برتن کی طرح لڑکے ہوئے روز و شب سے اس طرف یہ انگنت جگنوں تمہاری روح کے اندر بھی چراغوں کی طرح سے جلتے رہتے ہیں مسلسل۔ With your dripping blood you have lighted lamps to light the way towards the beloved's cherished street. All the worldly crowns are worthless. Now before your stately state on the knee of Laila lie now, raving Majnu's tattered shirt, I have brought you no offering for you of a necklace of red flowers, for the nightingales of heaven of what use are earthly flowers. شیر شاہ شہید کے والد صبر اور عزم کے پیکر، سر سے پیر تک پاکستان کی محبت سے عبارت، اپنے بیٹے کی شہادت پر ناز ہے، ان کے اقدامات صدقہ جاریہ ہیں، قوم کے لیے ایک روشن نشان۔ شیر شاہ شہید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ نور حسین صاحب نے جو اشعار انگریزی میں پڑھے، یہ ہمارے پشتو کے عظیم شاعر غنی خان کے اشعار ہیں۔ وہ اس اشعار میں کہتے ہیں، میں مختصر کہوں گا کہ جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے درجے اور رتبے کے برابر دنیا کے جتنے بھی اعزازات ہوتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے۔ وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے گلاب کے، رام بیل کے کوئی پھول آپ کے لیے نہیں لے کر آیا ہوں، کیونکہ جنت کے جو بلبل ہوتے ہیں اس کے دنیائی جو پھول ہوتے ہیں اس سے ان کا کوئی غرض نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سمت کو، ڈائریکشن کو جب وہ چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے پیاروں کی قربانی لیتا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فیصلہ تھا کہ انہوں نے اسی قربانی کے لیے اپنے خاص بندے سلیکٹ کیے تھے، اور اے پی ایس پشاور کی بچوں اور اس کے سٹاف کی صورت میں انتہائی دکھ والا واقعہ ہو جاتا ہے۔ صبح کا جو سورج طلوع ہوتا، غم کے ساتھ، درد کے ساتھ، خون کے ساتھ شروع تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شام ہو رہی تھی، غروب ہو رہی تھی، اور اس سے اگلے والا دن جب طلوع ہو رہا تھا تو وہ امن والا دن تھا۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسا واقعہ تھا جنہوں نے نہ صرف پاکستانی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو انہوں نے رولایا تھا، اور میرے خیال میں اس دنیا میں جو بھی کوئی ذیروخ جو کہ سمجھدار شخص تھا، یہ انہوں نے اس واقعے کے اوپر خون کے آنسو بہائے تھے۔
لیکن درد بہت زیادہ تھا، شدت سے زیادہ تھا. میں جانتا ہوں کہ وہ درد کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے اس بات پر انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج 4 سال بعد آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں امن کی فضا ہے اور دشمنوں کو شکست ہوئی ہے. 16 دسمبر 2014 کی قربانی کی وجہ سے نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں امن ہو جاتا ہے. یہی نیشنل ایکشن پلان APS کے اسٹوڈنٹس اور ان کے سٹاف کے خون سے لکھا ہوا ہے. یہ وہی سمیت تھی جنہوں نے پورے قوم کو ایک ہی پیج پر انہوں نے اکٹھا کر دیا. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. جو لسانیت، جو کہ فرقہ واریت، جو کہ ہر ایک چیز سے بالا تر تھی، اور یہ وہی والا جذبے والا دن تھا جو کہ اس سے پہلے ہماری قوم نے 6 دسمبر 1965 کو دیکھا تھا. اپنی پوری قوم کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے اکٹھا ہو جائے. یہ ملک قربانی سے بنا ہوا تھا اور اسی قربانیوں کی وجہ سے یہ محفوظ ہے. اسی کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کی قربانی دی ہے. لہٰذا اپنی ذاتی مفادات سے بیلتر ہو کر اپنے ملک کے لیے کام کیجیے. جو بھی بندہ جس خصیت میں ہے ایمانداری سے کام کر لو. کل ایسا نہ ہو کہ جس ملک کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ہو اس کو پچھتاؤ. آگے آ جائے، ابھی بھی کافی ٹائم ہے. دولت، ہرس، لالچ کو چھوڑ کر ایمانداری کے لیے ملک کے کام کر لو، کیونکہ آزادی سے بڑی نعمت اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اور اس آزادی کی نعمت کے لیے آپ کے پیاروں نے، آپ کے شہیدوں نے قربانی دی ہے. وہ زیادہ تر تاریخ کے بارے میں پڑھتا تھا، ہسٹری کے بارے میں پڑھتا تھا، اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھتا تھا. مثال کے طور پر انہوں نے جو آخری کتاب اپنی شہادت سے ایک پہلے خرید کر لائی تھی وہ میکیاولی کی دی پرنس تھا. خوشحال خان خٹک کی داستان نامہ ہوتا تھا. تاریخ میں اس کو سب سے زیادہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ زیادہ پسند تھا، کیونکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے عالم اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا. ان کے علاوہ وہ خود اپنے ہم نام جس کے نام پر اس کا نام رکھا تھا شیر شاہ سوری سے کافی امپریس تھا، جنہوں نے جتنے ریفارمز کیے انڈین ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی. بہرحال وہ مجھے کہتا تھا کہ بابا اللہ نے مجھے اچھی شخصیت دی ہے اور میں صحافی بنوں گا، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جتنا بھی جہالت ہے اور جتنا بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں علم کی روشنی کو بڑھا سکوں اور لوگوں کو پڑھا سکوں اور اپنے علم کے ذریعے اچھے پروگرام کر سکوں. تو اللہ نے مجھے کافی اچھی شخصیت دی ہے تو میں ایک اچھا صحافی بن سکتا ہوں. وہ قیمتی پتھروں کے بارے میں کافی جانتا تھا، اور جس دن اس کی شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے ایک قیمتی پتھر کی ایک انگوٹھی بھی پہنی ہوئی تھی. ہوا یوں کہ اس کے بھائی کہہ رہے کہ وہ انہوں نے مجھے آوازیں دینے کی کوشش کی کہ آپ لیٹ جائے، لیکن میں ایک بات بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں. میرے اندر یہ جرأت نہیں تھی واقعے کے دن کہ میں پوچھ سکوں کہ ادھر ان کو گولی کدھر سے لگی ہے، لیکن مجھے جب پتہ چلا نا کہ انہوں نے گولی آگے سینے سے کھائی تھی تو میں یقین ہو کرے کہ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ بزدل دشمن نے حملہ پیچھے سے کیا تھا اور میرے بیٹے نے سینے سے گولی کھائی تھی. تو لہٰذا میرے لیے سینے سے ان کی گولی کھانا انتہائی عزت اور احترام کی بات ہے. تو میں اس بات پر بڑا فخر کرتا ہوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میں ایک شہید کے ساتھ ایک غازی کا باپ بھی بنا تھا، اور میں آج اس پورے معاشرے میں اپنے آپ کو سرخرو سمجھ رہا ہوں کہ اس ملک کے خداداد کے لیے میرے بیٹے نے قربانی دی ہے. APS کے واقعے کے بعد صوبائی حکومت نے ہمارے بچوں کے نام سے اسکول منسوب کرائے. میرے بیٹے کے نام سے جو اسکول ہے وہ میرے
آبائی گاؤں ڈاگ اسماعیل خیل چراٹ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کے نام سے ایک بچیوں کے لیے ایک اسلامی مدرسے کا سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں، اور اس میں سے ہمارے گاؤں کے جتنے بھی بچیاں ہوتی ہیں اس کو اسلامی درس دیتے ہیں۔ میں اس حوالے سے پورے قوم کے جتنے بھی مہیر حضرات ہیں، اگر میں ایک تنخواہ دار آدمی کی حیثیت سے ایک سکول کو آن کر رہا ہوں اور اس میں چھوٹے بچوں کو اسکالرشپ دے رہا ہوں، تو میرے ملک میں بہت سارے صاحب حیثیت لوگ ہیں، میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اس اسکولوں کو اور اس غریب بچوں کو اڈاپٹ کر لے اور اس کو اسکالرشپ کی یا مالی امداد کی صورت میں ضرور دیا کرے۔ 16 دسمبر کے بعد بڑے عجیب حالات تھے، میں فال ڈاؤن ہو گیا ہوں، میں انڈر ٹراما ہو گیا ہوں، اس کے انڈر ٹراما نے مجھے وہ کر دیا، میں بہت زیادہ کنفیوز تھا کہ میں کیسے نکلوں گا، مگر پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی شیر شاہ مجھے نیند میں آئے، جب میں سو رہا تھا خواب میں آئے، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے، میرے اور بھی دوست تھے جو اس سانحے میں شہید ہوئے، میرے کلاس فیلو، تو انہوں نے پھر میرے ساتھ بہت گپ شپ لگائی ہے، اور بالکل ویسا ہی ماحول تھا جیسے ہم کلاس میں بیٹھتے تھے، اور پھر ادھر سے مجھے ریئلائز ہو گیا کہ نہیں، میں نے اٹھنا ہے اور میں نے جانا ہے، اور یہ جن نظریے سے ان کو شہید کیا ہے اس سوچ کے برعکس میں کچھ ایسا کروں کہ اس سوچ کو بدل سکوں۔ تو میں ابھی ایڈورڈس کالج میں FSC کر رہا ہوں، انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور فیوچر میں میری پلاننگ یہ ہوگی کہ میں ایک اچھا ٹیچر بنوں، یا تاکہ میں ان بچوں کو ایجوکیٹ کر سکوں، ان لوگوں کو تعلیم دے سکوں جو اس سوچ کے برعکس منفی سوچ ہے۔ اور میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گا ان بچوں کو جو تعلیم سے محروم ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، بہت زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ تعلیم حاصل کرنے سے یہ سوچ ہوگا، یہ منفی سوچ ختم ہوگا، جب منفی سوچ ختم ہوگا لوگوں کے ذہنوں سے، تو پھر ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ 4 سال ہونے کو ہیں، ابھی بھی کبھی کبھار اگر ایسے کچھ یا سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ لوں یا خونریزی دیکھوں، تو پھر مجھے وہی سین دوبارہ نظر آتے ہیں، وہی آڈیٹوریم ہال والے کہ کس طریقے سے ان بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ میڈیا پہ کس طرح ان چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کچھ آتا ہے تو اس کے اثر کیا ہونا چاہیے؟ میڈیا پہ کیا دکھنا چاہیے؟ ہمیں کیا دکھانا چاہیے؟ کیا بات کرنی چاہیے آپ کے خیال؟ میڈیا پر پازیٹیو چیزیں دکھانی چاہیے، کہ اس کو دکھانا چاہیے کہ ان کو نیشنل ہیرو کی طرح ڈکلیئر کرے، اور ان کو اچھی کاز کی، ان کی جو شہید ہوئے ان کو اچھی کاز کی طرح لے کے چلے جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ایجوکیشن ان کو آگے کرنا چاہیے، ایجوکیشن بیس کے اوپر اس طرح کچھ کرنا چاہیے ہمیں۔ آج کے دن کے کچھ سوال ہیں: احساس، محبت، قربانی، ایثار۔ قوم کی بیٹی اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار بھی کرتی ہے، اور قوم سے بھی یہ پوچھتی ہے کہ چلو یہ سوچیں ہم آج مل کے جو اس زمین سے کیا تھا ہم نے، وہ عہد کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ شمل طارق شہید اور ننگیال طارق شہید کے بھائی اور بہن ایسے یاد کرتے ہیں۔ خوشی کی بات یہ کہ میں 2 شہیدوں کا بھائی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی ننگیال طارق 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، APS میں شہید ہوا، اسی دن ہمارے ساتھ تھا اسکول میں۔ میرا بڑا بھائی شمویل طارق، وہ بھی اسی دن اسکول میں تھا، ہم سب اسکول اکٹھے جاتے تھے، تو وہ بھی اسی دن شہید ہو گیا تھا۔ 16 دسمبر کا واقعہ ایک ایسا دن تھا جو سب پہلے دنوں سے بس مختلف تھا۔ وہ دن ہمیں بھی بہت عجیب لگا، مگر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج ہم پہ اٹیک ہوگا، مجھ سے میرے بھائی جدا ہوں گے وغیرہ وغیرہ، ہم کچھ نہیں تھا، بس صبح سویرے اٹھ کے نماز وغیرہ وضو سب کچھ کیا، اور امی ابو کو اللہ حافظ کہہ کے اسکول چلے گئے۔ تو جیسے ہم اسکول گئے تو ہماری کلاسز، ہم نے پہلے بھائیوں کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ یار بریک میں اس جگہ ملیں گے، ادھر جو ہے نا لنچ کریں گے، تو ہم سب کلاسز میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہماری کلاسز شروع ہوئی عام روٹین کی طرح،
تو فورتھ پیریڈ تھا کہ ہمیں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایڈیٹوریم آ جائیں. میرا چھوٹا بھائی ننگیال میری پیچھے آیا کہ بھائی ایڈیٹوریم جانا ہے اور آپ میرے ساتھ جائیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ چلتے. میں نے بیگ سب پیک کر کے جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کے ساتھ میں ایڈیٹوریم چلا گیا. تو مجھ سے جو ہے نا بیگ میں کچھ بھول گیا تھا. میں اسے ایڈیٹوریم میں چھوڑ کے واپس کلاس آ گیا. جیسے میں کلاس آ گیا تو میں بس وہی بیٹھ گیا. میرا دل ہی نہیں کیا, میرا خیال میں نے کہا وہ اٹینڈ کر کے آ جائے گا. تو جیسے میں بیٹھ گیا تو بس کچھ ہی دیر میں جو ہے نا پہلی ایک فائر کی آواز سنائی دی. تو ان دنوں جو ہے نا ایف سی والی ٹریننگ بھی کر رہے تھے تو میں ڈر بھی گیا, اٹھ بھی گیا, مگر پھر حوصلہ ہوا کہ یار ایف سی والی ٹریننگ کرے شاید ان لوگ. پھر کچھ ہی 5-6 منٹ بعد آئی تھنک بالکل رفٹ مکمل فائرنگ سٹارٹ ہوئی, رکنے کا نام نہیں رہی تھی. یہ میرا کلاس ہے, ادھر سامنے جو ہے نا ونڈوز ہے اس بالکل سامنے ایڈیٹوریم ہے. تو ایڈیٹوریم کا دروازہ جو ہے نا ٹوٹ گیا. بچے بھاگتے بھاگتے آ رہے تھے. کوئی بولا تھا ممی پاپا ہمیں کیوں مارے, سب سے خون بہہ رہا تھا, مطلب زخمی تھے. ایسا کوئی بچہ نہیں تھا جو ایڈیٹوریم سے زندہ نکلا. میں نے تو تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کو چھوڑا تھا. تو میں پہلے اس زخمی کو کلاس میں لایا اور پھر کچھ سوچے بغیر میں گیا ہال. تو ہال گیا, جیسے ہال کے دروازے تک پہنچا تو مجھے کسی نے پیچھے سے پکڑا کہ ایک انکل تھا, گن بھی تھی اس کے ساتھ, بلیک کلر کا تھا, میرے خیال اسکول کا اسٹاف تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرو ہال میں, تو دہشت گرد بچوں کو مار رہے. تو میں نے کہا میں اپنے بھائی کو بچا رہا ہوں. تو جیسے میں نے بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ کی ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے کالر سے پکڑے لائبریری میں بند کر دیا. پھر لائبریری سے مجھے جو ہے نا کلاس میں زخمیوں کے ساتھ بند کر دیا تھا. ہمارے ساتھ ٹیچرز بھی تھے, کچھ انجرڈ اسٹوڈنٹس بھی تھے اور سیکشن بھی تھی ہماری. میں جب اپنے بھائی کے لیے بھاگ رہا تھا تو پرنسپل جو ہے نا دوڑ رہی تھی کہ سب کو چیخیں مار تھی کہ اندر چلے جاؤ, اندر چلے جاؤ, کلاس سے باہر نہیں نکلنا, میرے بچوں کو مار رہے ہیں, اندر چلے جاؤ, اندر چلے جاؤ. مطلب وہ نہیں اپنی پرواہ نہیں تھی. تو جیسے مجھے پھر جوائننگ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس میں بند کر دیا, اس کے بعد کچھ دیر بعد آرمی انٹرویو ہوئی. تو آرمی نے ہمیں پیچھے کے دروازے سے جو ہے نا نکال لیا ڈیفینس پارک کو. میری اس اسکول میں دوسرا اسکول بھی ہے ٹوڈرز اکیڈمی جو کہ بچوں کے لیے, وہاں میرے 2 اور بھائی تھے, سہیل اور ساویل. تو پھر میں انہیں پارک میں ڈھونڈ رہا تھا تو وہ تو مجھے نہیں ملے تھے پارک میں. میں نے سوچا شاید اسکول میں ہو. تو میں اسکول میں دوبارہ جو ہے نا دوسری اسکول سے انٹر ہو گیا, چوری چھپی انٹر ہو گیا انہیں دیکھنے کے. تو وہ ان کا اسکول جو ہے نا خالی کر دیا گیا تھا. میں انتہائی ڈر بھی گیا تھا, خوف بھی تھا, کانپ بھی رہا تھا, مگر تلاش میں نے میں نے کہا نہیں کہ یار مل جائیں گے وغیرہ. میں ڈھونڈتا رہا, سارے پارک میں ڈھونڈتا رہا. پھر مجھے دونوں بھائی مل کے, پھر میرا انکل آ گیا, چچا آ گیا اور مجھے جو ہے نا ہمیں تینوں کو زبردستی گھر لے آیا. ہم تینوں کو زبردستی ادھر گھر لے آئے اور وہ ہمیں چھوڑ کے پھر چلے گئے. تو ادھر میرے ایک نیبر ہے, اس نے مجھے کہا کہ یار دروازے پہ دستک نے مجھے کہا کہ تمہارے بڑے بھائی کو میں نے ہاسپٹل میں دیکھے زخمی حالت میں, ٹی وی پہ دیکھے. میں نے کہا کون سے ہاسپٹل میں؟ تو بولنے لگا کہ یار LRH لیڈنگ ہاسپٹل میں دیکھا ہے. تو مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دے رہے تھے. تو میں نے اپنے بڑے بھائی سہیل کو کہا کہ یار میں چوری چھپ کے جا رہا ہوں ہاسپٹل انہیں ڈھونڈنے کے لیے, اور جیسے ہی میں یہاں سے راستے سے تھوڑا فنا ہو جاؤ تو ان سب کو بول دے کہ وہ ہاسپٹل گیا ہوا ہے. میرے امی ابو دونوں جو ہے نا سروس کرتے ہیں, ڈیوٹیز بھی ہوتی ہے, تو وہ اس دن ڈیوٹی پہ تھے, واپس آ رہے تھے, راستے میں تھے. تو میں ان سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیوں انہیں کیا جواب دے سکتا تھا. تو میں جیسے ہاسپٹل گیا تو ہاسپٹل میں میرے سارے انجرڈ اسٹوڈنٹس کو دیکھا, مطلب شہیدوں میں نے نہیں دیکھا. جیسے واپس جا رہا تھا تو ہمارا ایک کمپیوٹر ٹیچر تھا, وہ مجھے ملے کہ بولنے کہ بیٹا تم یہاں کیا کرو؟ میں کہا سر جی میرے 2 بھائی لاپتہ ہیں اور میں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں. تو وہ بولنے کہ تم نے زخمی میں دیکھے؟ سارے زخمی میں نے دیکھے سر, میں نے سارے زخمی دیکھے. تو پھر بولے کہ تم نے شہیدوں میں دیکھے؟ میں کہا تم پاگل تو نہیں ہوئے, میں شہیدوں میں کیوں دیکھوں, میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں کیا پتہ اللہ نے ان کو اونچا مقام دیا ہو, تم نے اونچا مقام دیا ہو, تمہیں 2 شہیدوں کا بھائی بنایا ہو. تو وہ مجھے زبردستی ایک شہید کا چہرہ دکھاتے رہے. پھر مجھے بولا وہاں مجھے نہ ملی تو پھر مجھے کہا کہ یار CMH چلے جاؤ, اور وہاں وہ آرمی ہاسپٹل ہے, وہ شاید تمہیں ضرور ملیں گے. تو پھر میں CMH چلا گیا. میں یونیفارم میں تھا تو راستے تو سارے بند تھے, مگر میں یونیفارم میں تھا تو آرمی والے چھوڑ رہے تھے مجھے. تو میں پھر CMH گیا. تو CMH جیسے ہی گیا وہاں پہنچا تو سارے انجرڈ اسٹوڈنٹس تھے, وہاں میں نے دیکھا نہیں ملے. تو قدم بڑھ نہیں رہی تھی شہیدوں کی طرف. پھر جیسے ہی میں شہیدوں کی طرف گیا تو ایک شہید کا چہرہ دیکھا تو سارے میرے دوست نکلے. تیسرے شہید سے جب میں نے چادر ہٹائی تو وہ میرا چھوٹا بھائی ننگیا, مگر میں نے نوٹس کی کہ وہ مجھے مسکرا رہا تھا. میں سمجھا کہ یار مسکرا رہے ہیں مجھے. پھر میں نے خدا سے دعا کی کہ اللہ ایسے تو تم نے مجھ سے لے لیا, اب میرا دوسرا بھائی زندہ سلامت مجھے ملے.
پھر میں جیسے ہی گیا تو سارے مجھے وہاں نہیں ملے، وہ مجھے ڈیڈ باڈیز میں نہیں ملا. تو پھر ہمارے ایک ٹیچر تھا، ان کے ساتھ ہی، ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی میرا بڑا بھائی ملا. مجھے سوچا کہ اب میں اپنے ابو کو کیا جواب دوں گا، وہ سب ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ نہ کر دیں یہ سن کر. تو اسی دوران میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار حوصلہ کرو، اپنے ابو کو بتاؤ. تو میں نے ابو کو کال کیا. ابو نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں، مجھے بتاؤ کہاں ہے تم. میں نے کہا ابو بس آپ ایسا کرو کہ آپ CMH بلاک 3 آ جاؤ، وارڈ نمبر 3 میں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. میں نے کہا ابو بس آپ آ جاؤ، آ کر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. تو وہ مجھے غصہ ہو گئے. کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے جو ہے نا زندہ تو نہیں ہوں گے، سلامت مطلب ٹھیک تو نہیں ہوں گے، یا انجرڈ ہوں گے یا شہید ہوں گے. مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میرا حوصلہ ہے، مجھے بتاؤ. میں پھر بھی کہا کہ نہیں ابو بس آپ آ جاؤ. تو پھر آخر میں مجھے غصہ ہوئے. تو میں نے کہا ابو آپ کے دونوں بیٹے شہید ہوئے. تو انہوں نے یہ کہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر ہاسپٹل آ گئے. دونوں بھائی کو چوم لیا. پھر جو ہے نا وہ چلے گئے. ہم نے ان کو ایمبولینس میں اپنے گاؤں صدر روانہ کیا، اور ہم یہاں سے اپنی گاڑی میں نکلے. تو اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میرے ابو کا اس ٹائم میرا بالکل حوصلہ نہیں تھا. میں اتنا وہ ہو گیا تھا کہ میں پاگل سا ہو گیا تھا. اگر میں اپنی بات یہ اب میں آپ تو سامنے دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، میری فیملی کی دعا ہے. ورنہ اگر آپ اس ٹائم مجھے دیکھتے تو آپ کہتے کہ یار کسی کوئی مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دو، یہ تو بالکل پاگل ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں. میری زندگی کا، میرے جینے کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، میرے جینے کا مقصد ختم ہو گیا تھا. تو ہم جیسے گئے تو موٹر وے کے انٹرچینج پہ میرے ابو نے گاڑی روک دی. حالانکہ ان کے 2 بچے شہید ہوئے تھے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے دونوں بچوں کے لیے گاؤں خود جلدی چلے جاتے. انہیں کہا نہیں بیٹا پہلے جو ہے نا میں نے نماز پڑھنی. تو وہ مسجد میں رک گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد ہم گاؤں روانہ ہوئے. تو پھر صبح 10 بجے ان کی نماز جنازہ ہم نے ادا کیا. پھر 11 جنوری کو اسکول واپس کھولا. تو ہمارے ابو نے ہمیں تینوں بیٹوں کو کہا کہ یار تم اسکول جاؤ گے. میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے، ہم تو اسکول جائیں گے، ہم تو ضرور اسکول جائیں گے. مطلب اب ہم انہیں تو یہ پیغام نہیں دے سکتے کہ ہاں تم نے ہمارے بھائی مار دی تو ہم بس سب کچھ جو ہے نا ختم ہو گیا، ہم پڑھیں گے نہیں، ہم ہتھیار میں، ہم قلم کو چھوڑ کے ہتھیار ہاتھ میں اٹھا لیں گے. آپ عمر سے بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو آپ نے دیکھا ہے اور جیسے آپ اظہار کر رہے ہیں، اتنا یہ جذبہ، قوت، بہادری اور جو سب آپ نے دیکھا، ہم سنتے ہیں گھبرا جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں. یہ قوت، یہ طاقت، یہ کہاں سے آتی ہے؟ سر یہ جو ہے نا وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے. جب مشکل سامنے آتی ہے نا، مشکل کو آپ پیش کرتے ہو نا، تو وہ خود بہت یہ سب کچھ آ جاتی ہے. میں نے موت کو سامنے دیکھا، میرے بھائی میرے سامنے شہید ہوئے، میں وہ کچھ بھی نہیں بولا. میں ابھی بھی جب اکیلا ہوں تو دل بھر آتے تو ان کے قبرستان چلے جاتا ہوں، ان کے مزاروں پہ چیخ کے روتا ہوں. دل مطلب یار کسی کے سامنے نہیں روتا، کیونکہ میں تو خیر بھی میرا بھائی تھا وہ، مگر میرے پیرنٹس کا تو بیٹے تھے نا، تو میں تو اپنے پیرنٹس کے سامنے نہیں کر سکتا یہ سب کچھ. آپ کون سی کلاس میں تھے 2014 میں؟ میں 7 کلاس میں. 7 کلاس میں. اور آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے اماں ابا کو، بھائیوں کا بالکل بتانا ہے؟ جب وہ واقعہ ہوا، وہ ایسا واقعہ تھا کہ پوری دنیا کو وہ رلا کے چلا گیا. مطلب سانہ ہی ایسا تھا. تو قوم نے تو یہ سیکھا کہ جب تک وہ ایک نہیں ہو جاتے تو یہ پاکستان کا مستقبل ٹھیک نہیں ہو سکتا. مطلب ہماری فیوچر خطرے میں تھے، ان کے بچوں کے فیوچر کیا خطرے میں نہیں ہو سکتا. آج ہمارے ساتھ ہوئے تو کل ان کے بچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. پاکستان کے لیے کیا سب سے زیادہ خواہش ہے آپ کی؟ گھر ہے ہمارا، آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اس گھر کو؟ سر پاکستان تو ہمارا گھر ہے. یا کہ مٹی کی جو خوشبو ہے پاکستان کے لیے. سر میں نے میرے 2 بھائی چلے گئے، ابھی بھی میرے الحمدللہ میرے 2 بھائی اور ہیں، میں بھی ہوں. اگر کوئی ایسا واقعہ خدا نخواستہ دوبارہ حاضر ہو تو سب سے پہلے میں ہوں گا، پھر میرے 2 بھائی ہوں گے، پھر میرے پیچھے میرا سارا قوم ہوگا. میں پاکستان کو خوشحال ایک ایسا وطن دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار لوگ کہے کہ چلاؤ پاکستان چلتے ہیں، لوگ اپنے ملکوں سے چلاؤ پاکستان چلتے. آپ کو پتا ابھی میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا، وہ ایک غازی کی طرف سے یہ ملا مجھے، اور یہ ایک غازی کے لیے ہی. تھینک یو سو مچ. آپ کے لیے بیٹا، تھینک یو سو مچ. جیتے رہے. آپ ہماری، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو سوائے یہ کہ میں بھی آپ کے گھر، آپ کے بھائیوں اور دونوں کے سامنے ماتھے پہ ہاتھ رکھوں، آپ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑوں اور آپ کا شکریہ ادا کروں. میں ان 2 شہید بھائیوں کی بہن ہوں جو سانحہ APS میں شہید ہو چکے ہیں.
ویسے تو ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں، لیکن اگر سوچے جا سکتے تو وہ بہت قریب آ چکے ہیں ہمارے، جو نظر سے اوجھل ہیں لیکن ساتھ میں بڑے قریب ہیں۔ ان کی فیلنگ، ان کی باتیں، سب کچھ ایسی یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہو۔ مطلب کچھ بول ہی نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ میرے ماشاء اللہ سے 5 بھائی ہیں، سہیل، شمویل، ننگیال، طفیل اور ساویل۔ شمویل چونکہ سب سے بڑا بھائی تھا تو وہ سب بھائیوں کو گائیڈ کرتا تھا، ان کو ٹرین کرتا تھا کہ اس طرف سے جانا ہے، اس طرف سے نہیں جانا۔ شمویل خود اپنے ساتھ سہیل اور ساویل کو بائک پہ لے جایا کرتا تھا، اور طفیل اور سہیل اپنے اپنے سائیکلوں پر اسکول جایا کرتے تھے۔ ایک بچے کو ماں باپ جب بڑا کرتے ہیں تو کتنی ناز نخرے سے اس کی پرورش کرتے ہیں کہ کل کو یہ بڑا ہو کر ہمارے لیے یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ چلیے سر یہ چھوڑے، کچھ کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے۔ ایک کندھا ہوتا ہے باپ کا، 2 بیٹے، کس طرح وہ برداشت کرے گا؟ ایک ماں کیسی برداشت کرے گی جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر اتنا عرصہ اس کو پڑھا لکھا کر اس کی بیماری میں خود بیمار ہو جاتی ہے، اس کے لیے راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے، تو کیا وہ ایسا چاہیں گے کہ اس کو بچہ کوئی ایرا غیر آ کر مار دے؟ 4 سال پہلے جس دن یہ اٹیک ہوا، ہم نے تدفین سب کچھ کی بات، اس دن سے یہ اس پر فیٹس آنے شروع ہو گئے، ایپیلیپسی کی فیٹس آ رہے ہیں، تو اس کے کون ذمہ دار ہے؟ میرا یہ بھائی تو فیل باغی ہو چکا ہے، اسکول نہیں جائے، 3 سال ہو گئے سر کہ اسکول نہیں جا رہا۔ جس دن اسکول اوپن ہو گیا اس ایکسیڈنٹ کی بات، اس دن سے ان نے اسکول جانا شروع کیا۔ بہت صحیح تھے اس ٹائم، صحیح تھے، لیکن جتنا ٹائم گزرتا تھا، 1 ہفتہ 1 مہینہ، تو یہ اتنی زیادہ ٹارچ ہو گئے تھے نا کہ بس گھر پر پڑ رہے تھے، جا ہی نہیں رہے تھے۔ اور پورا 1 مہینہ میں نے وہ چھوٹے بھائی کو روز اسکول لے جاتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ وہ کبھی کلاس کی مڈ میں سے باہر آ جاتا، رونے لگتا تھا کہ باجی آپ کہاں ہیں، باجی کہاں ہیں، آپ چلی تو نہیں گئی، مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑا۔ صرف پورا 1 مہینہ میں نے چھوٹے بھائی کو اسکول لے جایا تھا، اور اسی کے ساتھ اسٹاف روم میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ دن میں وہ 2 بار کلاس سے نکل آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ باجی تو نہیں چلے، کبھی وہ روتا تھا تو میں اسے چپ کراتی تھی۔ تو وہ کیا کہا تھا آپ ان کو، اگر وہ یاد دلانا چاہیں ابھی اس وقت؟ عمران خان صاحب آئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے پاپا سے کہا تھا کہ سر ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں تو اس طرح نہیں پتہ کہ آپ کے لیے کیا مشکلات ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر پاپا نے بتایا کہ ابھی میں اور میری ایک اور سسٹر تھی، تو ان کو ابھی ہم میٹرک سے فری ہوئے تھے، ہم میڈیکل کالج میں جا رہے تھے، تو میرٹ کی وجہ سے ہماری ایڈمیشن نہیں ہوئی چکی، اور کیونکہ ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کریں، تو سر نے کہا تھا کہ میں خود پرسنلی آپ لوگوں کے لیے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 2 سیٹ بک کروں گا۔ تو ہم خوش ہو گئے۔ تو سر آپ کو پتہ ہے ہمارا گھر خالی رہ جاتا تھا جب ہم سب چلی جاتی تھی، میں لیٹ آتی تھی، میرے بھائی سب سے پہلے آتے تھے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ بھائی گھر میں آ جائے، وہ سالن فریج سے نکال کر گرم کرے گا، اپنے چھوٹے بھائیوں کو ساتھ بٹھا کر ان کے لیے الگ سے وہ سلاد سب کچھ خود کاٹ کر رکھے گا، دسترخوان بچھائے، کبھی ایک بھائی کو بیٹا تھا کہ آؤ نا کھانا کھاؤ، بھوک لگے، دوسرے بھائی کو۔ شمویل کی یہ خصوصیت تھی۔ سر کو یقین کر سکتا ہے کہ یہ بھائی تھے؟ میں تو کہوں گی یہ تو میری بہن ہے، خود ہی سب کو سنبھال کر دیتے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہتے، اور میں بھی جیسے شہزادیوں کی طرح آتی تھی، کھانا کھا کر سو جاتی تھی۔ یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی تکیہ ان کو لے چاہیے تو بنا لوں یا کچھ تو کروں، کیا ہمارے وہ ٹائم واپس آ جائے گا؟ وہ خوشحال گھرانہ جو کبھی طارق جان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اب شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تو شہیدوں کا گھر ہے۔ چلو یہ سوچیں ہم آج مل کے جو اس زمین سے کیا تھا ہم نے، وہ ہے کیا ہم نبھا رہے ہیں؟ وہ کون ہیں جو ہم ہی میں رہ کر ہمارے گھر کو جلا رہے ہیں؟ چلو یہ سوچیں ہم آج مل کے۔ 16 دسمبر تھا تو تقریباً ہماری 4th پیریڈ چل رہا تھا اس وقت کیمسٹری کا،
تو ہمارے پاس ہمارا پیون آیا تھا جو APS میں ڈفرینٹ کلاسز کو انفارم کرتا ہے پیریڈس وغیرہ کا. وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ آڈیٹوریم کی طرف آ جائیں, وہاں پہ کوئی فنکشن وغیرہ کچھ سیشنس ہے. تو ہم لوگ اس طرف چلے گئے. وہ ہماری ٹیچر تھی میم اندلیب کیمسٹری کی, وہ ہمیں اس طرف لے گئی. تب ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کوئی آرمی پرسن تھا, آفیشیل کوئی. تو وہ ہمیں بتانا چاہ رہا تھا فرسٹ ایڈ کے بارے میں کہ اگر کہیں پہ کچھ پرابلم ہوتی ہے, کسی کو لگتی ہے, تو آپ اسے کس طرح ہیلپ کر سکتے ہو فوراً ایمرجنسی یا کرائسس کے ٹائم پہ. تو ابھی اس کا سیشن شروع نہیں ہوا تھا اتنا, تو ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ فائرنگ کی آواز آئی. تو شروع میں تو ہم سب کو یہی لگا کہ ڈرل ہے, کیونکہ موسٹلی APS جو ہے وہ ڈرل کرواتا ہوتا تھا کہ اگر اس طرح کوئی کرائسس یا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے کیسے بھاگنا ہے. تو آوازیں اسی طرح ہوتی تھی. لیکن ود ٹائم وہ آوازیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی, زیادہ ہوئی. تو جو آرمی آفیشیل سامنے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ پینک مت کریں, آرام سے بیٹھیں, کچھ نہیں ہے. تو اس نے یہ بات بولی تو پیچھے ایک بلاسٹ کی آواز آئی اور اندر کچھ ٹیررسٹ انٹر ہو گئے. تو جس ٹائم وہ انٹر ہوئے انہوں نے اوپن فائر کر دیا سارے اسٹوڈنٹس پہ. تو اتنا ٹائم نہیں تھا, ہمیں ڈرل میں اتنا سیکھا ہوا تھا کہ اپنے سر نیچے کر لیں, جو اس ٹائم ہم سوچ سکتے تھے جلدی میں. تو جب ساروں نے اپنے سر نیچے کر لیے تو ان لوگوں نے رو وائز آ کے فائرنگ کرنا شروع کر دی اسٹوڈنٹس پہ. تو وہ رو میں آ رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے سر نیچے بھی کیا ہوا تھا وہ بھی پھر اٹھ کے بھاگنے لگے وہاں پہ. تو وہاں سے ہم نکلے, سب سے فرنٹ ڈور ایک خالی تھا, باقی سب پہ تو ٹیررسٹ کھڑے ہوئے تھے سارے. تو جب سب سے فرنٹ ڈور تھا وہاں سے سارے کے سارے اسٹوڈنٹس نکلنا چاہ رہے تھے. تو وہاں پہ اتنا زیادہ ایک بھیڑ سی مچ گئی تھی, رش وغیرہ ساری. تو وہاں پہ کافی اسٹوڈنٹس فوت ہو گئے تھے, کیونکہ فائرنگ وہ لوگ پیچھے بھی کھڑے ہوئے تھے اور آڈیٹوریم سے باہر بھی ٹیررسٹ کھڑے ہوئے تھے. تو وہاں سے میں نکلے وہاں سے, تو وہاں سے باہر نکلا ہوں, میں اسمبلی گراؤنڈ کی طرف چلا گیا. اسمبلی گراؤنڈ کی طرف گیا ہوں تو وہاں پہ میرے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر نکلنے کی کوشش میں تھے. تو ہم جس ٹائم اسمبلی گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو وہاں سے مجھے کنفرم نہیں کہ کس طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی, لیکن میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا جو اسمبلی گراؤنڈ سے باہر آ سکا وہاں سے, کیونکہ سارے اسمبلی گراؤنڈ میں ہی شہید ہو گئے تھے. کس طرح اس کا اہتمام, اگر ایک قوم ہے جو اس میں سے اس طرح سے نہیں گزری, سن کے غم وہ ہو رہا ہے اور وہ فیل بھی کرتے ہیں, ہم کیسے مدد بن سکتے ہیں, ہم کیسے مددگار بن سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمیں بعض وقت ہمدردی کرنا بھی نہیں آتی صحیح طرح, ہمیں تعزیت بھی صحیح طرح کرنا نہیں آتی. ہم دل سے شاید صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے ہمیں طریقہ نہیں آتا. آپ کیا کہو گے؟ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح بار بار آ کے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا, کس طرح ہوا تھا, یہ کوشچن جب لوگ آ کے کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہر جو بھی وہاں سے نکلا ہے وہ واپس اسی جگہ پہ جا کے کھڑا دوبارہ ہو جاتا ہے. تو ایک چیز جس کے ساتھ اس نے کوپ کر لی ہے اپنا, آپ اس کو پھر واپس لے جائیں, آپ اس کو واپس کھینچ کے وہیں پہ لے جاتے ہو, تو یہ مت کریں. اور دوسرا, جیسے ہی دسمبر دوبارہ آنا لگتا ہے ہر سال, تو آپ فیس بک پہ وہ ساری پکچرز دوبارہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہو. تو وہ جو پورا سال لگا کے اس چیز سے باہر نکلا جاتا ہے, واپس کھینچ کے ان کو ادھر ہی لے آتے ہیں. صحیح, لوگوں کی انٹینشن یہ ہے کہ اس چیز کو یاد رکھا جائے, لیکن اس کو یاد رکھنے کے اور بھی طریقے ہیں. بتائیں کیا, کیسے, کیا ہمیں کیا احتیاطیں کریں؟ میں آپ سے پوچھوں, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیسے, کس طرح ہمیں اس کے ادب اور آداب کیا ہوں گے؟ دعا کر لیں ان کے لیے. باقی اپنے سوسائٹی میں آس پاس دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو فیس بک پہ ہم لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے بلڈ کی پکچرز اور ڈیڈ باڈیز کی پکچرز, جتنے بھی شہید اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پکچرز وہ شیئر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیرنٹس جن کے بچے شہید ہوئے ہیں وہ بھی واپس اسی جگہ پہ واپس چلے جاتے ہیں. وہ دیکھنا اتنا آسان تھوڑی ہے دوبارہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے 16 دسمبر یا ہمیں بھی جب یاد آتا ہے اور ہم وہ جو ایک پروگرامنگ کرتے ہیں تو اس کا یہ نقصان بھی ہے, اس کو ایک طریقہ سے اس کو اسپرٹ کو پورے سال رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ طریقہ ہو جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بس اس طرح کی پکچرز نہ شیئر کی جائیں. اگر یاد رکھیں تو اس کو پازیٹیو طریقے سے بھی یاد رکھا جاتا ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں کہ آئندہ اگر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جتنے بھی ہمارے کنٹری کے, تو وہ اس سے کچھ سیکھیں, یہاں کے لوگ کچھ سیکھیں کہ ہم نے اپنے آس پاس کے ایریاز پہ نظر رکھنی ہے, کون ہے, کدھر پھیر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, ان سب چیزوں پہ. اب ایک ذمہ دار آفیسر ہے اور آپ نے بھی موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جی جی, اور اس کے حلال کی جستجو بھی آپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, سب کو اپنے زمان میں رکھے. آپ اس سارے واقعے کو اور اب ان 4 برسوں میں ہم سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہمارے جو بھی پیرنٹس ہیں جن کے بچے شہید ہوئے ہیں اس میں, ان کو جس طرح ابھی مشہود نے بات کی ہے کہ ان کے ہم زخم ہرے کر دیتے ہیں ہر سال, اور وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری انکوائری کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوا. اب تو بچے واپس نہیں آ سکتے, لیکن وہ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بتایا جائے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور یہ سیکورٹی لیپس جو آیا ہے یہ کیوں آیا ہے. وہ ان کے ساتھ کوئی شیئر نہیں کر رہا, اور اسی وجہ سے وہ جو ہر سال اسی دکھ سے دوبارہ گزر رہے ہیں. ایک دفعہ اگر ان کے ساتھ یہ شیئر کر لیا جائے کہ یہ ہوا تھا اور آئندہ ایسی چیز نہیں ہوگی, باقی بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. باقی بچے بھی ان کے ہیں بیچ میں اسکولوں میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. یہ بھی ان کے ساتھ مطلب صبح بھیجتے ہوں گے, لیکن رات کو شام کو پھر ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہوگی کہ واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے.
تو یہ چیزیں جو ان کے ساتھ طریقہ ہے، جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ فیملی سے شیئر کیا، کیسے ہم غم کو بانٹ کیسے سکتے ہیں؟ کیا آپ شہر کے باسی ہیں، پشاور شہر کے؟ غم تو خیر دیکھیں، یہ جن کے ساتھ گزری ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھول پائیں اپنے بچوں کو. بات کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن جو فیلنگ ان کی ہے ہماری نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تحفہ دوبارہ دیا، واپس دیا. یقین کریں جس وقت مجھے پتہ چلا تو اس وقت تک یہ گھر آ چکا ہوا تھا، اور جس حالت میں تھا میں سمجھوں شاید وہاں پر بلاسٹ ہو گیا یا کیا ہوا ہے. میں ان کے اسکول کی طرف گیا، یہ گھر میں تھا، میں اسکول کی طرف گیا. میں نے اس سے پوچھا کہ باقی بچے آپ کے دوست؟ وہ کہتے ہیں وہ اسکول میں ہی ہیں. میں سیدھا وہیں پر گیا. جا کر وہاں پر میں نے جو میں جن کو جانتا تھا، کچھ میرے کلاس فیلوز تھے انجینئرنگ میں، ان کو میں نے فون کیا. وہ کہتے ہیں میٹنگ میں. میں نے کہا میٹنگ چھوڑیں، یہاں پر آئیں، یہاں پر حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ اپنے بچوں کو تلاش کرتے رہے، ہاسپٹلز میں تلاش کرتے رہے، کہیں کہیں رات کو، کسی کو شام کو پتہ لگ رہا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ زندہ ہے، کسی کو پتہ لگ رہا ہے کہ شہید ہو گیا ہے، لاشوں میں تلاش کیا جا رہا ہے. وہ بیان نہیں کر سکتا، نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ یہ بیان کر سکتا. ہم ایک قوم 21 کروڑ کی قوم ہے، شہداء اور پھر وہ قربانیاں ساری سول ملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سارے، ہم کس طرح اپنی ایک یکجہتی کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہم یہی کہیں کہ جیسے ہمدرد کے معنی ہے جو درد کو سمجھے؟ کیسے آپ دیکھیں، ہمدرد تو یہی ہے کہ وہ جو پہلے ہمسائے والی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہمسائے میں کون ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو. اور ہمسائے کہاں تک ہیں؟ میرا خیال ہے کافی گھروں تک ہیں. وہ 40 کا وہ جب ہم بالکل. تو اگر آپ کو یہاں تک پتہ ہے کہ میرے یہ ہمسائے ہیں تو میرا خیال ہے یہ کبھی یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ساتھ کون ہے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کون رہتا ہے، پچھلی دیوار کے ساتھ کون رہتا ہے، اگلی دیوار کے ساتھ کون رہتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اگر یہ چیز دوبارہ آ جائے اور اسلام کی تعلیمات بھی ایسی ہیں تو میرا خیال ہے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. میری جو سیکشن تھا نا، ہم لوگ جب انٹر ہوئے تھے آڈیٹوریم میں تو ہم لوگ سارے فرینڈس تھے، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا سب سے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ اس ٹائم میٹرک کی ہماری کلاس تھی. تو ہم نے کہا تھا تھوڑا سا اچھا ٹائم وہاں پہ گزر جائے گا، تو ہم لوگ سب سے پیچھے جا کے بیٹھے تھے. تو جب وہ لوگ انٹر ہوئے تو ہم لوگ سارے سب سے پیچھے تھے. تو جو میرے فرینڈس تھے وہ سارے اور شہید ہو گئے تھے. میرے ساتھ ایک اور فرینڈ تھا بہرام، جو میرے ساتھ دروازے تک گیا تھا. اب اس دروازے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ کافی زیادہ رش مچ گئی تھی، کیونکہ دروازہ ایک ہی تھا اور سارے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ وہاں پہ شہید ہو گیا تھا، اسے چیسٹ پہ بلٹ لگی تھی. باقی بھی جتنے میرے سیکشن کے اسٹوڈنٹس تھے سارے آدھے سے زیادہ شہید ہو گئے تھے. سیکیورٹی جس طرح مینٹین کی ہے APS اٹیک کے بعد، ڈیفینیٹلی آرمی نے سیکیورٹی ایک دم مینٹین کی ہے. پشاور ایک ٹائم پہ یہاں پہ اتنے بلاسٹ ہوتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں اسکول جاتا تھا دن کے 1-2 بلاسٹ ہم سنتے تھے یہاں پہ. تو APS اٹیک کے بعد جس طرح سیکیورٹی یہاں پہ مینٹین ہوئی ہے، اس سیکیورٹی کو مینٹین رکھیں. کوشش کریں کہ اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو. سلامت رہیں. شکریہ وقت کا. میں نے آپ سے بات کی، میں سمجھ سکتا ہوں، میں بھی شاید اسی یہ ایسی نیت نہیں ہے، لیکن خاموشی بڑی ضروری ہے. جی جیسے آپ جزاکم اللہ بالخیر. تھینک یو ویری مچ. میں خوش قسمت ہوں پیاری ماں، شہید ہو کر میں اس رتبے پہ فائز ہوں، تمنا جس کی اللہ کے رسولوں کے دلوں میں بھی دھڑکتی تھی. ماں تو خوش قسمت ہے، تیرے دل کا ٹکڑا مر کے بھی زندہ ہے. پیاری ماں بہت روئی ہے تو، بے چاند راتوں اور دنوں کے خالی پن کو اوڑھ کر. اے ماں بہت روئی ہے تو، تیری آنکھوں کی جگنوں تیری پلکوں سے اتر کر میرے جسم و جان کے اندر بھی چمکتے ہیں، مگر اب نہیں رونا.